اهدنا الصراط المستقیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ میری مسعود بٹ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آج کی اس پریس کانفرنس کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میری گزارش ہوگی لاہور بزنس مین فرنٹ کے چیئرمین جناب امجد جوئی صاحب سے کہ وہ پریس کانفرنس کے جو مین نکات ہیں ان پہ روشنی ڈالیں۔ جناب امجد جوئی صاحب۔ تو میں میڈیا کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کردار اس وقت میڈیا ادا کر رہا ہے وہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پازیٹیو کردار لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اور اس کرونا جیسی بیماری سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے شاید کوئی اور کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت یا عوام سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے۔ زندگی ہوگی تو سب کچھ ہوگا، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس تاجروں کی کمپلینٹس آئی، تاجروں کی شکایت آئی، اس کے مطابق ہم آج اپنی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت جلد سے جلد کاروبار اور مارکیٹ مراحلہ وار مشروط طور پر کھولنے کا اعلان کرے اور کرونا وبا کے پیش نظر بنائے گئے SOP کے تحت تمام مارکیٹوں کے لیے ہدایت نامہ جاری کرے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، تمام مارکیٹس میں حکومت کا اعلان کے مطابق پلازہ مالکان دکانوں کے کرائے میں کمی کا اعلان کرے اور حکومت کی جاری کردہ ہدایت کے مطابق اپنے کرایہ داروں کو 3 مہینے کے لیے وقت دیں اور حکومت کا پلازہ مالکان کو نقصان پورا کرنے کے لیے پراپرٹی ٹیکس اور دیگر اخراجات میں ریلیف دیا جائے۔ روپے کی قدر کو مستحکم کیا جائے کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائے۔ اسٹیٹ بینک اور دیگر ریاستی مالیاتی ادارے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مستحکم اور کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ملکی معاشیت، صنعت تجارت پر پڑے برے اثرات کو کم کرنے کے لیے شرح سود کو 7% پر لایا جائے۔ ملک کی نازک معاشی صورتحال کے پیش نظر جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے۔ حکومت تعمیراتی سیکٹر کی طرز پر اعلان کیا گیا پیکج دوسرے تمام سیکٹروں کو بھی دینے کا اعلان کرے۔ چھوٹے تاجر، درمیانی کاروباری طبقے اور کاٹیج انڈسٹری کے لیے کم از کم 500 ارب روپے کا ریلیف اعلان کیا جائے۔ انسان یعنی 2020 کے وفاقی بجٹ کو صنعت و تجارت اور تمام سیکٹر کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس فری بجٹ کا اعلان کریں۔
रेलवे और कॉम्बी एयरलाइन के पैसेंजर ऑपरेशन बंद होने की वजह से होने वाले माली खसारे को कार्गो फ्रेट ऑपरेशन के जरिए कम किया जा सकता है। खास तौर पर रेलवे फ्रेट ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा सकता है और जिन सेक्टर में ये नहीं चलाया जा रहा इन जिन सेक्टर में ये नहीं चलाया जा रहा इन सेक्टर में फ्रेट ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाए, जिसकी मिसाल मुल्क के तमाम अब कंट्री ड्राई पोर्ट्स पर बॉन्डेड कार्गो फ्रेट ऑपरेशन है। मौजूदा हालात में FPCCI और लाहौर चैम्बर अपना किरदार मुख्तसर तौर पर अदा करने में नाकाम रहा है और अपने ज़ाती कारोबार सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर के मसाइल को हल के लिए कोई काबिल कदर सरअंजाम नहीं दे सका। जी, छोटे ताजरों की तरफ से क्या मुतालबा सामने आ रहे हैं जो आप आज इस एजेंडे में शामिल किए? जी, छोटे ताजरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो प्रेस का बड़ा मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, इन्होंने जिस तरह आजकल कवरेज कर रहे हैं उसके लिए भी हम बड़े मशकूर हैं। छोटे ताजर जो हैं उनका सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त ये है कि उन्हें एक तो पुलिस गर्दी से बचाएं। इस वक्त पुलिस इंतहाई परेशान कर रही है। हमारी दरख्वास्त है कि DIG ऑपरेशन और IG इसका नोटिस लें। पुलिस जो है इस वक्त रिश्वतखोरी का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ, मार्केटों में ताजरों को तंग करते हैं। ताजर अगर मतलब कोई ताजर जो है अपना उनका सामान आया है तो उसको रोकते हैं, उसको दुकान में नहीं ले जाने देते और उनके फिर पैसे वसूल करते हैं। इसी तरह पिछले दिनों बहुत सारी मार्केटों में वाक़यात आए हैं कि पुलिस ने तशद्दुद किया है। ये किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं। हमारे ताजरों पर इन हालात में अगर तशद्दुद किया जाएगा तो उसको हम रेजिस्ट करें। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत से भी इल्तिजा है कि खुदारा इस वक्त लोग वैसे ही परेशान हैं, आप लोगों को रिलीफ दें, ना कि उनको तंग करें। पुलिस को समझाएं कि पुलिस गर्दी ख़त्म होनी चाहिए इस वक्त, और इस वक्त जो है इनको इस तरह की कोई फोर्स लानी चाहिए जो कोऑपरेटिव हो, जो लोगों को समझाए, लोगों को ये ना हो कि उन पर तशद्दुद करे। तो एक तो ये मैं समझता हूँ छोटे ताजरों का बहुत बड़ा मुतालबा है। दूसरा जो है वो रिलीफ पैकेज के हवाले से, अगर हुकूमत ने बहुत सारे सेक्टर्स को नहीं खोला तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज दे, जिसका कि हमने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक सब्सटेंशियल अमाउंट का जिक्र किया कि कॉटेज, स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री है और कारोबार है उसके लिए तकरीबन 500 अरब का रिलीफ पैकेज कम अज़ कम होना चाहिए। और अगर इसकी मिसाल लें आप तरक्की याफ्ता मुल्कों के हिसाब से, तो हम सिर्फ जो है वो एक % भी नहीं मान रहे। ये 500 अरब जो है उनके 5 अरब डॉलर, जिन्होंने 2000 अरब डॉलर का या 1000 अरब डॉलर का पैकेज दिया, तो हम तो सिर्फ 5 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं कि इस वक्त लोगों के पास शॉर्टेज है पैसे की। और इस वक्त कैश जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हुकूमत को फौरी तौर पर बिला सूद कर्जे जो है वो देने चाहिए। उसके हवाले से भी हमने एक अमाउंट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हम ये कहते हैं कि जो छोटा ताजर है उसकी डेफिनेशन पे जो लोग पूरे उतर रहे हैं उनको 1 लाख से 5 लाख के बिला सूद कर्जे दिए जाएँ ताकि वो इन हालात में अपना काम चला सकें। इसी तरह जो मीडियम लेवल है उसको 10 लाख से लेके 50 लाख तक के फौरी कर्जे दिए जाएँ बिला सूद। और फिर जो बाकी सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्री है उसको भी इसी तरह जो है हम कहते हैं 1 लाख से 5 लाख तक जो है ना वो इस वक्त कैश फराहम किया जाए, वो अपने कारोबार चला सके। और ये हमारा मुतालबा है। शुक्रिया आपका। मैं इन्हीं की बात का एक जवाब देता हूँ। पहले तो सर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक गवर्नमेंट कर्ज
قرضے دینا شروع کر دیا ہے. جو میٹرز ہیں 10,000 روپے سے میٹر کو بجلی کا بل شروع ہوتا ہے 25,000 تک، اس کو 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ بنا سود قرضہ دیا جائے گا، اور 5 سال کا ایگریمنٹ ہوگا کہ 5 سال میں آپ نے واپس کرنا. پہلے تو گورنمنٹ یہ سٹیپ اٹھا رہی ہے. دوسرا سٹیپ جو آپ نے بولا تھا 5 لاکھ سے اوپر سے، وہ اٹھا رہی ہے 30 لاکھ سے 50 لاکھ تک کہ وہ بھی دیا جائے گا، اور اس پہ تھوڑا سا مارک اپ ہوگا تو 2 سے 3%، وہ آپ کو 10 سال کا ریلیف دیا جائے گا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم تاجر حضرات جتنے لوگ ہیں وہ سب پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس ملک میں جس طرح رول اینڈ ریگولیشن کے مہنگائی چل رہی تھی، ڈالر بڑھ رہا تھا، ہر چیزیں بڑھ رہی تھی، تو غریب آدمی کی تنخواہ تو ادھر کی ادھر ہی تھی نا. جو دکاندار یا جو ہمارے جس طرح یہ میڈیاز والے بیٹھے ہیں، یہ کیمرے مین ہے پیچھے، ان کی محنت دیکھیں، یہ جا رہے ہیں روڈوں پہ جا رہے ہیں، پورا جان کا رسک لے رہے ہیں. اسی طرح غریب آدمی بھی رسک لے رہا ہے. قانون کی امپلیمنٹ گورنمنٹ نے ہر جگہ پہ نہیں کرانی ہوتی. کچھ ہمارے بھی فرض ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم کام کریں. سر آپ سامنے بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجروں کے جو مسائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. ان دنوں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تاجروں کے مسائل، ایک تو لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا 2 دن کے اندر اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور جو تاجر حضرات تھے جن کے پاس کیش تھا نہیں تھا ایک دم وہ گھر میں لاک ڈاؤن ہو گئے. جو غریب طبقہ تھا، مزدور طبقہ تھا، وہ پریشان ہو گیا، اور مالک کی وہ ان کے آنر ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے 1 ماہ تنخواہ دی، پھر دوسرے ماہ تنخواہ دی. مزید چھوٹا تاجر جو کاٹن انڈسٹری ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ کہاں سے پیسے لا کے ان کو تنخواہیں دیں، لیکن وہ کر رہا ہے اب تک. لیکن اب اس کے اندر بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے. وہ جب تک یہ سیکٹر وائز تاجر کو نہیں ریلیف دیں گے تو تاجر آگے نہیں بڑھ سکتا. بجلی کے بل ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہیں، کرائے ہیں، جو کرایہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ کو یہ اعلان کیا 3 مہینے میں ریلیف دیا. تو میں چاہتا ہوں پراپرٹی ٹیکس میں بھی ان کو چھوٹ دی جائے تاکہ ان کو جو مالکان ہیں ان کو بھی ریلیف بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملا خالد محمود ہے اور میں قومی تاجر پاکستان کا صدر ہوں. میں تو سب سے پہلے حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تاجر تنظیموں نے جو اپنے مطالبات ہیں وہ ان کو لکھ کے دے دیے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دن کے اندر ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا، لیکن ابھی تک ان پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا، جس کی وجہ سے آج 1 ماہ ہو چلا ہے تقریباً لاک ڈاؤن کو. جو چھوٹا تاجر ہے وہ بہت پریشان ہے. وہ اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ کچھ دکاندار ایسے ہیں کسی کے پاس 2 ملازم ہیں 3 ہیں یا کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا. تو ہماری یہی اپیل ہے کہ اس میں نرمی کر کے لاک ڈاؤن کو کھولا جائے. باقی کاروبار بھی ہو رہے ہیں، ہم مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے. اور میں آخر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے جو سیکٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے لیکن ان پر بھی پابندیاں ابھی تک جاری ہیں، جیسے کہ زرعی شعبہ ہے اور شعبے ہیں. میں براٹر روڈ سے اور دل محمد روڈ سے میرا تعلق ہے، وہ مکمل زرعی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. دل محمد روڈ پر اپنا یہ ٹرپین، ٹیوبل اور جتنے پارٹس ہیں اس کے متعلقہ براٹر روڈ پر سب وہاں سے ملتے ہیں، لیکن وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے. دکاندار اگر اپنا دکان کھولتے ہیں تو پولیس آ کے انہیں پکڑ کے لے جاتی ہے اور پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ جو سیکٹر کھولنے کا اعلان ہوا ہے اس کی مکمل چین کو کھولا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام چودھری محمد راشد جی، پاکستان عوامی تاجر اتحاد کا میں جنرل سیکرٹری جی. اور میری گورنمنٹ سے بھرپور یہ اعلان ہے کہ کم از کم جو بینکوں کے لون کے حوالے سے چھوٹے تاجروں کو جو ریلیف پیکیج ہے
اس پہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ عمل کیا جائے، اور جتنے بھی یہ چھوٹے تاجر ہیں ان کو جلد سے جلد بلا سود 5 سے 10 سال کے عرصے کے لیے جو ہے نا وہ قرضے فراہم کیے جائیں، اور باقی جو مطالبات لاہور بزنس فرنٹ کے ہیں وہی افسر عوامی تاجر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ساجد میر ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں لاہور کسٹمز ایجنٹس ایسوسیشن کا. ابھی چیئرمین صاحب نے ایجنڈا پوائنٹ 8 اور 9 جو ہے وہ آپ کو شروع میں ڈسکس کیا. ایجنڈا 8 میں تھا ریلوے اور قومی ایئر لائنس کے جو آپریشن بند ہونے کی وجہ سے جو لاسز ہیں، اور جو ایجنڈا 9 تھا موجودہ حالات کے اندر FCCI لاہور چیمبر کا جو کردار تھا اس پہ. میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا کرونا وائرس کے حوالے سے، تو ہمارے سینکڑوں جو کنٹینرز جو گوڈس ٹرانسپورٹ کے کراچی سے لاہور کی طرف موو ہوئے، ہمیں پہلے ایک آلموسٹ 8 دن جو ہے ہمارے کنٹینرز کو صادق آباد کے اندر روک لیا گیا. وہاں سے صرف فوڈ اسٹاف کے جو ٹریکس تھے ان کو آنے کی اجازت تھی، اور جو ہمارے کارگو کے کنٹینرز تھے سارے ان کو اجازت نہیں تھی. ہمیں اس میں بھی بہت سارے لاسز کا سامنا کرنا پڑا، کنٹینر رینٹ کی فرق کے اندر، ریٹینشن کی فرق کے اندر. اگر پاکستان ریلویز کا جو ہے ٹرین فریٹ سسٹم اگر آپریشنل ہو جاتا تو آج یہ جو صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہوتی، مارکیٹوں میں چیزیں بھی ٹائم سے اویلیبل ہوتی اور ہماری کاسٹ بھی بہت کم آ جاتی. سیکنڈ جو تھا، ہمیں FBR نے 2 چیزوں میں ریلیف دیا. اس میں نوٹیفکیشن ایشو ہوا کہ جتنے بھی آپ کی امپورٹڈ گوڈز ہیں اگر وہ 10 دن سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو ہمیں 1 لاکھ کا فائن پے کرنی پڑتی تھی، وہ انہوں نے 25 دن کا ٹائم کر دیا ہمارے لیے FBR نے. انفارچونیٹلی نہ FCCI نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، نہ اس میں لاہور چیمبر نے اپنا کوئی کردار ادا کیا. آج بھی ہمیں وہ جو 10 دن ہے وہی ہے، اس کے بعد 11 دن سے ہمارے اوپر فائن امپلیمنٹ ہو رہی ہے، وہ 25 دن نہیں کیے گئے. سیکنڈ جو تھا اس میں تھا شپنگ کمپنیز نے کنٹینر کی ڈیٹینشن جو تھی وہ بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کی کہ وہ 5 دن کی بجائے اس کو 15 دن جو ہے نا فری ٹائم کیا جائے. آج تک جو ہے کسی چیمبر نے، کسی فیڈریشن نے اس کے متعلق ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. آج بھی 5 دن کے بعد ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے ڈیٹینشن اور ڈیمیج کی مد میں پے کرنے پڑ رہے ہیں. جدید درخواست ہے کہ اس کے اوپر جو ہے چیمبر اپنا کردار ادا کرے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق شاہی مارکیٹ سے ہے، مارکیٹ سے. میں ایسا کہتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ بھی ہول سیل مارکیٹوں کو بھی کھولا جائے، تھوڑے دنوں کے لیے کھولا جائے تاکہ ان کا جو معاشی قتل ہمارا ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں. لین دین کے معاملات بھی ہمارے خراب ہو رہے ہیں. ہمارے مزدور، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا پیسوں کی اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ ہماری مارکیٹ بھی کچھ دنوں کے لیے 2 دن 3 دن کے لیے کھولی جائے کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ ہمارے بھی لوگ کام کر سکیں. عید کا سیزن ہے تاکہ لوگ اس میں بھی جو ہے نا وہ اپنا پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنے گھر بچوں کے لیے روٹی بنا سکیں. شکریہ جی. تمام میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا جی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ ایک محدود پیمانے پر لوگوں کو آنے جانے میں بڑی مشکلات ہیں. ایک انٹرسٹی جو ٹرانسپورٹ ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سہولت دی جانی چاہیے. لاہور بزنس مین فرنٹ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں جو بھی SOP ملیں گے ان SOPs کو فالو کرنا ہمارا قومی فرض بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اس ریلیف پیکج کا گراس روٹ لیول تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. تمام میڈیا کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ان حالات میں آپ لاہور بزنس مین فرنٹ کی کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، آپ نے اپنی بھی کر دیا ہے. باقی بھی ملک اب لاک ڈاؤن کو سلو
اس میں کمی کرنا شروع ہو گئے. اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کو آہستہ 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 اب اس طرف لے جائیں کہ جو تاجر ہیں وہ بیچارے اپنی روزگار کما سکیں. حکومت کو کام ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں میں نظر ثانی کرے. حکومت اپنے فیصلوں میں اقتدار لے. جو فیصلہ کرتی ہے حکومت اس پہ اسٹینڈ کرے, اس پہ عمل کرائے. حکومت آج ایک فیصلہ کرتی ہے, کل دوسرا کرتی ہے, اب حکومت کو یہ چاہیے کہ اب اس کو اوپن کر دیں. چاہے سیکٹر وائز اوپن کرے, سیکٹر وائز کرنے ہیں تو پورا سیکٹر اوپن کرے. یہ نہیں کرے میری دردی کھولنی ہے لیکن بٹن والا نہیں کھولا, کپڑے والا نہیں کھولا. اگر کپڑا نہیں ہوگا تو دردی کہاں سے کپڑے کی ہے. اگر کنسٹرکشن کھولی ہے تو کنسٹرکشن کے مطابق اس کے ریلیٹڈ چیزیں نہیں کھلنی چاہیے جو نہیں کھلے. اگر نہیں کھلے گی تو کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ تاجر خودکشی کی طرف چل پڑے. خدارا میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ تاجروں کو اس لیول میں مت لے کے جائیں جہاں پہ وہ خودکشی کی طرف چلے جائیں یا لوگ ڈکیتیوں کی طرف چلے جائیں, ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیں. ان کو اس طرح فیڈ کر دیں کہ یہ اپنا کاروبار دوبارہ چلا لیں. ہم نہیں کہتے ان کو بھی, ہم بھکاری نہیں بنانا چاہتے. ان کو قرضے دیں, قرضے بلا سود دیں. آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینے, حکومت پاکستان سے دینے. خدارا ان کو پاکستان کا شہری سمجھ کر ان کو قرضے دیں تاکہ یہ اپنے آپ کو چلا سکے.